آج لوگ ہم سے کہہ رہے تھے کہ جب بغداد میں بامبنگ ہو رہی تھی تو غوث پاک کیا کر رہے تھے؟ میں نے ان سے پوچھا کہ جب 360 بت گھر میں جا رہے تھے اللہ کیا کر رہا تھا؟ گھر تو اسی کا ہے. اللہ ایک بت، دو بت، 100 بت، 200، 300، 360 آنے دے. 360 بم گرنے دیا جائے بغداد میں تو یہ غوث اعظم کی حکمت نہیں ہے؟ ناظرین اور سامعین، آپ نے یہ گفتگو سنی ابھی، کتنی باغیانہ، مشرکانہ، کافرانہ، ملحدانہ گفتگو ہے. باغیانہ، مشرکانہ، کافرانہ، ملحدانہ گفتگو ہے. اگر بغداد میں بمباری کے وقت تم سوال کرتے ہو کہ غوث اعظم کیا کر رہے تھے، اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو جواب ان کا یہ ہے کہ پھر بتاؤ، خانہ کعبہ میں 360 بت تھے، اللہ کیا کر رہا تھا؟ میں ایک جواب دینا چاہ رہا تھا لیکن آگے وہ دوں گا، ترتیب سے میں جواب دے رہا ہوں. اس کا پہلا جواب، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا. یہ قانون شریعت ہے، یہ قرآن پاک کا قانون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو کچھ وہ کرتا ہے اس کے افعال کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا. وہم یسألون، اور ان لوگوں سے پوچھا جائے گا. یعنی اللہ جو کرتا ہے اس پر تو سوال نہیں ہو سکتا، اللہ کے بارے میں کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ عادل ہے، اللہ حکیم ہے. انسان بھی اسی طرح عادل اور حکیم نہیں ہے. ہاں، مخلوق سے پوچھا جائے گا اور اللہ تعالیٰ خود پوچھے گا کہ کس نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، کیوں نہیں کیا. تو یہ ایک جواب ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، بندہ خالق نہیں ہے. اللہ مالک ہے، بندہ مالک نہیں ہے. اللہ مدبر ہے، بندہ مدبر نہیں ہے. پھر اللہ اپنی خلق میں، اپنی ملکیت میں، اپنی تدبیر میں، اپنے امر میں، اپنے افعال میں، اپنی مشیت میں، تمام چیزوں میں حکیم ہے، حکمت والا ہے. اور یہ حکمت کسی بندے کے پاس نہیں. اللہ حکیم ہے، اس کا 3 مفہوم ہے. پہلا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی ذات اپنے مخلوق کے لیے حاکم کی حیثیت رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ کے چاہے کونی معاملے ہوں، کونی فیصلے ہوں، چاہے تقدیر والے فیصلے ہوں، کوئی بھی مخلوق اس سے اختلاف نہیں رکھ سکتی ہے. شرعی طور پر بھی اللہ ہی حاکم ہے، شریعت کے سارے فیصلے اللہ کی طرف سے ہیں، جتنے بھی احکامات ہیں اللہ ہی جاری کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین. یعنی جس طرح اس نے شریعت کے احکام نازل فرمائے، اسی طرح جزا اور سزا کے احکام جاری فرمائے گا اور اپنی حکمت کے مطابق انعام دے گا، سزا دے گا. اس نے حق کیا ہے یہ بتا دیا، بیان کر دیا تھا، اس لیے اس کے حکم پر اعتراض باطل ہے. دنیا ہو یا آخرت، ہر جگہ وہی بہتر فیصلے کرنے والا ہے. ایسے ہی قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب. یعنی اللہ تعالیٰ شریعت کے احکامات دیتا ہے، اسی نے تقدیر جاری فرمائی ہے، وہی جزا اور سزا کے فیصلے کرے گا. کسی چیز میں کوئی بھی خلل نہیں ہے اللہ کے، اس لیے اس کے کسی بھی امر، کسی بھی حکم کے بارے میں کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا، کوئی عیب جوئی نہیں کی جا سکتی، کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اتبع ما یوحی الیک واصبر حتی یحکم اللہ وہو خیر الحاکمین، کہ جو بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے اس پر عمل کیجئے اور اس راستے میں جو دشواری آئے اس پر صبر کیجئے حتیٰ کہ وہ دن آ جائے جب اللہ فیصلہ فرما دے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. اسی کا فیصلہ سب سے بہتر عدل و انصاف سے بھرپور ہے. یہ جو ہے حکیم کا ایک مفہوم میں نے بتایا کہ اللہ حاکم ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا کوئی اور ہے اللہ کے علاوہ جس کے عمل اور جس کے فیصلے سے قطعی طور پہ اختلاف نہیں کیا جا سکتا؟
کوئی ہے جس کے کسی بھی عمل میں کوئی خلل نہ ہو؟ کوئی ہے جو اللہ کی طرح فیصلے کر سکتا ہے؟ کوئی ہے جو اللہ کی طرح احکام جاری کر سکتا ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر یہ موازنہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ موازنہ بنتا ہی نہیں ہے. یہ موازنہ دو برابر کے لوگوں میں بنتا ہے، یہ موازنہ اللہ تبارک و تعالی سے نہیں بنتا. دوسرا حکیم کا معنی ہے، حکمت والا ہونے کا معنی ہے کہ وہ محکم ہے. یعنی اللہ تعالی نے تمام مخلوقات کی بناوٹ میں، پیدائش میں بڑی پختگی رکھی ہے، ہر چیز کو متوازن رکھا ہے، ہر چیز کی سیٹنگ بڑی ڈھنگ سے ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سنع اللہ الذی اتقن کل شیء انہ خبیر بما تفعلون. مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ ہے اللہ کی کاریگری، اس کی بناوٹ اور اس ذات گرامی کی ہر کاریگری اور ہر بناوٹ محکم ہے. یعنی جو کچھ ہے سب اللہ کی کاریگری ہے، جو کچھ ہے سب اللہ کی بناوٹ ہے، اور اس ذات گرامی کی، اللہ کی ہر کاریگری اور ہر بناوٹ محکم ہے، پختہ ہے. یہ کاریگری چونکہ اس کے علم پر بھی دلالت کرتی ہے، علم کا بھی اس سے پتہ لگتا ہے، اس لیے جان رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ ہر چیز کی خوب خبر رکھتا ہے. ارشاد فرمایا الذی احسن کل شیء خلقہ. اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور بڑے اچھے ڈھنگ سے پیدا کیا ہے، اور ویسا پیدا کیا ہے جیسا مناسب تھا. اور ارشاد فرمایا وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، کہ ساری کائنات اللہ ہی نے پیدا فرمائی. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے اس نے پیدا نہ کیا ہو. عالم بالا ہو یا عالم دنیا ہو، حیوانات ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں، سب کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور اس طرح پیدا فرمایا کہ ہر چیز مناسب حال ہو، جسے جیسا ہونا چاہیے ویسا ہی ہے، اس کی حکمت کے موافق ہے، کوئی خلل نہیں ہے. یہ دوسرا مفہوم. اب سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے علاوہ دوسرا کچھ بھی پیدا کر سکتا؟ کیا جس غوث اعظم سے تم موازنہ اللہ کا کر رہے ہو، کیا وہ کچھ پیدا کر سکتے؟ کیا اللہ کی عطا سے لوگ جو چیزیں بناتے ہیں وہ قطعی محکم ہیں، پختہ ہیں، بالکل پرفیکٹ ہیں؟ کیا ان میں وہ توازن اور وہ تقدیر، وہ پختگی موجود ہے جو اللہ کی تخلیق میں ہے، اللہ کی تقدیر میں ہے، اللہ کی تدبیر میں ہے؟ نہیں ہے. پھر یہ موازنہ کیوں؟ حکیم کا تیسرا مفہوم، اس کے بعد دوسرا جواب آئے گا. حکیم کا تیسرا مفہوم ہے اللہ حکمت والا ہے. اب یہاں ٹھہر کر کے میں سمجھاؤں گا کہ حکمت والا ہے اللہ. تو اللہ حکمت والا ہے، تو حکمت والا ہے کہنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو جب کہتے ہیں ہم کہ اللہ حکمت والا ہے، حکیم ہے، یہ تیسرا مفہوم، تو مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے جو بھی تدبیر فرمائی ہے، کائنات پیدا کی اللہ نے، اور اللہ اس کائنات کی تدبیر فرما رہا ہے، اس کائنات کو چلا رہا ہے، تو اس کی تدبیر میں اور اس کے چلانے میں کوئی خلل نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. ہر چیز کو اللہ نے وہیں رکھا ہے جہاں اسے ہونا چاہیے. اللہ جو بھی کہتا ہے، جو بھی کرتا ہے، ہر صورت میں درست ہوتا ہے. یہ حکمت کا معنی ہے. اللہ جو بھی کہتا ہے، جو بھی کرتا ہے، ہر صورت میں درست ہے، غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے. بندہ اگر کچھ کرتا ہے، کچھ کہتا ہے، اس میں غلطی کا امکان ہے. تو جس ذات میں غلطی کا امکان نہیں ہے، جس کے افعال میں، جس کے ارادے میں، اس ذات کا موازنہ ایسی مخلوق سے کرنا یا مخلوق سے کرنا کہ جس کے یہاں ہمیشہ غلطی کا امکان ہے. تو جس کے یہاں غلطی کا امکان نہیں ہے اس کو ملایا اس سے جس کے یہاں غلطی کا امکان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم، کہ اے پروردگار اگر تو نے انہیں عذاب دیا تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو نے انہیں بخش دیا تو یقیناً تو غالب حکمت والا ہے. اب یہاں حکمت والا کہنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو بھی اعتراض نہیں ہو سکتا، تو اگر ان کو عذاب دے تو بھی اعتراض نہیں ہو سکتا، کیونکہ تیرا کوئی کام غلط نہیں ہو سکتا. کوئی مصلحت ہوگی، کوئی حکمت ہوگی جو ہم جانتے نہیں، تیرا کام غلط نہیں ہو سکتا.
اور اگر تو انہیں معاف کر دیتا ہے تو بھی درست ہے، کیونکہ تیرا کوئی کام غلط نہیں ہو سکتا۔ تو اے پروردگار تو عذاب دے تو بھی درست ہے، اور تو عذاب نہ دے کر کے معاف کر دے تو بھی درست ہے، تو حکیم ہے۔ دونوں صورتوں میں ہم تیری حکمت پر یقین رکھتے ہیں۔ کیا اس لیول پہ بندے کو رکھا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ عورتوں کے جیسے ذمہ داریاں ہیں عورتوں کی، اسی طرح عورتوں کے حقوق بھی ہیں معروف کے ساتھ۔ عورتوں کی جس طرح ذمہ داریاں ہیں بتائی گئی ہیں شوہروں کے حوالے سے، اسی طرح شوہروں پر عورتوں کے حقوق بھی ہیں معروف طریقے پر۔ البتہ مردوں کا، شوہروں کا ان پر ایک درجہ ہے، ایک مقام ہے۔ اللہ عزیز ہے، غالب ہے، حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ مردوں کو، جو یہ شوہروں کو ایک درجہ دیا ہے، اللہ نے یہ درجہ دینے میں اللہ حکیم ہے، اس کا یہ درجہ دینا غلط نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ نے جو خواتین پہ ذمہ داریاں رکھی ہیں، ان ذمہ داریوں کو دینے میں اللہ حکیم ہے، غلط نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جو حقوق دیے ہیں، ان حقوق کو دینے میں بھی اللہ حکیم ہے، غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ مطلب اب آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو یہ حکمت ہے، اس حکمت کو کس طریقے سے، کیا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کیا اللہ کی طرح غوث اعظم حکیم ہے؟ کیا اللہ کی طرح شک نہیں کیا جا سکتا بندے کے عمل پہ؟ کیا اللہ کی طرح بندے کے عمل پہ اعتماد کیا جائے گا؟ کیا اللہ کا عمل اور بندے کا عمل برابر ہے؟ اس کی مشرکانہ طبیعت نے اپنا خیمہ خود طے کر لیا۔ ذرا سا تھوڑا سا ویڈیو پھر سے چلائیے تو شروع سے، تاکہ نئے سرے سے یہ سوال تازہ ہو جائے ذہنوں میں۔ آج لوگ ہم سے کہہ رہے تھے کہ جب بغداد میں بامبنگ ہو رہی تھی تو غوث پاک کیا کر رہے تھے؟ میں نے ان سے پوچھا کہ جب 360 بت گھر میں جا رہے تھے اللہ کیا کر رہا تھا؟ گھر تو اسی کا ہے۔ بس دو جواب میں نے دیا۔ پہلا جواب دیا قرآن میں ہے اللہ کے بارے میں سوال نہیں ہو سکتا۔ دوسرا جواب میں نے دیا اللہ حکیم ہے۔ حکیم کے 3 معنی ہیں، اور تینوں معنی کے لحاظ سے بندے کے فعل کو اس طرح حکمت پر مبنی قرار نہیں دے سکتے جس طرح اللہ کے افعال کو حکمت پر مبنی قرار دیا جائے گا۔ یہ 2 جواب۔ تیسرا جواب کہ اس بندے کی مشرکانہ طبیعت نے اپنا خیمہ، اپنا حلقہ خود طے کر لیا کہ یہ خیمہ شرک میں رہتا ہے، یہ شرک کے دھڑے میں ہے، اور اس نے ہمارا خیمہ طے کر دیا کہ ہم اللہ والے ہیں، یہ غیر اللہ والا ہے، یہ غیر اللہ والا ہے، ہم اللہ والے ہیں۔ اللہ کے بارے میں اس نے سوال اللہ والوں سے کیا ہے کہ اللہ کیا کر رہا تھا، اس کا جواب اللہ والے دیں گے۔ اور اس نے غیر اللہ کی وکالت کی، اللہ کے در کو چھوڑ کر کے اس نے دوسرے در کی وکالت کی ہے، توحید کے مسئلے میں، شرک کے مسئلے میں۔ تو اس نے اللہ والوں سے جواب مانگا، اہل حدیثوں سے جواب مانگا ہے، اہل توحید سے جواب مانگا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس مشرکانہ طبیعت والے بندے کے سوال نے یہ طے کر دیا کہ یہ کس خیمے کا ہے اور ہم کس خیمے کے ہیں، یہ غیر اللہ کے خیمے کا ہے، ہم اللہ کے خیمے کے ہیں۔ ایسا جواب اس نے دیا ہے، جس نے بھی سوال کیا وہ سوال غلط کی صحیح، جو جواب اس نے دیا ہے یہ جواب ایسا ہے کہ مشرکین مکہ کو بھی اتنا گندا جواب نہیں سوجا تھا جو اس ہندوستانی قبر پجے کو سوجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، کہ اللہ کے علاوہ مت پکاریے اسے جو آپ کو نفع نہ پہنچا سکے، نقصان نہ پہنچا سکے۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ مشرکین پہ اس طرح کی تنقید کی گئی، اس طرح کی جتنی بھی تنقید مشرکین پہ کی گئی، مشرکین مکہ پر، انہوں نے اس کا جواب عقیدہ شفاعت سے دیا۔ انہوں نے یہ کہا ہم اللہ کو خالق مانتے، ہم اللہ کو مالک مانتے، اللہ کو مدبر مانتے، اللہ کو روزی رساں مانتے، اللہ کو ہم سب کچھ مانتے، ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے قریبی ہیں یا اللہ کے ہماری بات بنا دیں گے۔
انہوں نے اس طرح کا جواب ہرگز نہیں دیا. انہوں نے جو جواب دیا وہ عقیدہ شفاعت سے دیا. انہوں نے یہ نہیں دیا کہ اگر ہمارے معبود نفع نقصان نہیں پہنچاتے تو تم پر بھی فلاں فلاں مصیبت آئی, تمہارے اللہ نے تم کو کہاں بچایا. اس طرح کی بات مشرکین نے بھی نہیں کہی. فلا حول ولا قوت الا باللہ. چوتھا جواب, سوال یہ ہے کہ کیا علم اور قدرت کے باوجود کسی منکر کو برداشت کرنا کسی مکلف کے لیے جائز ہے؟ بھئی یہ بات طے کی جائے کہ غوث اعظم کے پاس علم ہے کہ نہیں. یہ کہیں گے غوث اعظم کے پاس قدرت ہے کہ نہیں, کہیں گے ہے, کیونکہ بھائی اگر نہیں ہے تو پھر واقعی نہیں بچا سکتے, اور اگر ہے تو پھر جواب دو. تو کہو پہلے بتاؤ کہ علم و قدرت ہے کہ نہیں. تو اگر علم ہے غوث اعظم کے پاس اور قدرت بھی ہے اور مرنے کے بعد وہ قوت اور تیز ہو جاتی ہے, علم کی بھی اور قدرت کی بھی, اور مرنے کے بعد تمہارے بقول ان کا فیض اور بڑھ جاتا ہے, تو سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس علم ہے اور قدرت ہے اور مکلف بھی ہے, یعنی مخلوق ہے, انسان اور جنوں میں سے, انسان اور جنات مکلف میں سے ہیں, تو کیا کسی منکر کو برداشت کرنا جائز ہے؟ آپ جانتے ہو یہ منکر ہو رہا ہے, آپ کو قدرت بھی ہو اس منکر سے روکنے کی, اس کے باوجود آپ منکر سے نہ روکیں اور آپ کہیں یہ غوث پاک کی حکمت ہے, یہ فلاں پیر کی حکمت ہے, یہ فلاں عالم کی حکمت ہے. کیا ایسا جائز ہے؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں جائز ہے. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, جس نے کوئی منکر دیکھا اپنے ہاتھ سے اسے روکے. فإن لم يستطع فبلسانہ, اگر طاقت نہیں رکھتا تو اپنی زبان سے. فإن لم يستطع فبقلبہ, اور اگر طاقت نہیں رکھتا تو اپنے دل سے. وذلک ضعف الایمان, اور یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے. منکر کا روکنا فرض ہے, واجب ہے, فرض کفایہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ علم ہے, قدرت ہے, مکلفین میں سے ہیں, منکر ہو رہا ہے, پھر بھی آپ نہیں روک رہے ہیں, تو کیا یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ علم حاصل ہے, قدرت حاصل ہے, مسلمانوں پر مصیبت آنے پر کچھ نہیں کرتے ہیں, تو یہ کیوں کر جائز ہوگا؟ کیونکہ مکلف کے لیے حکمت یہ ہے ظلم کو روکے. اللہ کے لیے حکمت ہو سکتی ہے کہ کسی مصلحت کے سبب ظالم کو ڈھیل دے دے. اللہ کے لیے مصلحت یہ حکمت ہو سکتی ہے کہ مظلوم کی مدد نہ کرے آزمانے کے لیے, یا اللہ کے یہاں یہ حکمت ہو سکتی ہے کہ کسی ظالم کو مسلط کر دے. لیکن بندے کی حکمت یہ ہے کہ جس معیار کی طاقت ہے اس کے پاس, اس معیار پر منکر کو روکے, لوگوں کی مصیبت میں مدد کرے. اللہ کی حکمت الگ ہے, بندے کی حکمت کو اس پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. بندے کے لیے حکمت یہی ہے کہ وہ منکر سے روکے, ظالم کو روکے, مظلوم کی مدد کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ مظلوم کی مدد نہ کرے ظاہری طور پہ, اللہ بلکہ کوئی ظالم آ کر کے کسی پر مسلط کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ, اللہ ظالم کو ڈھیل دے دے کسی لیے, کسی وجہ سے, لیکن مظلوم کے مکلف کے لیے, مخلوق کے لیے ایسا جائز نہیں ہے. اس کی حکمت یہ ہے کہ وہ منکر کو روکے, وہ ظلم کو روکے. اب یہ ہاشمی صاحب جو ہے یا ان کے جو فالوور ہیں یہ جواب دیں. صورتحال یہ ہے کہ آپ کے بقول غوث اعظم کے پاس علم ہے, قدرت ہے, مکلفین میں سے بھی ہیں, پھر کیا مصیبت کا ازالہ ان پر واجب نہیں؟ بطور خاص ایسی مصیبت بمباری ہو رہی ہے, لوگ مجبور ہیں, اس کو روکنے سے عاجز ہیں, اسے زائل نہیں کر سکتے. کیا ایسی صورت میں ان پہ واجب نہیں ہے کہ اس کو روکیں جب علم بھی ہے, قدرت بھی ہے؟ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ, مسلمان کا بھائی ہے, مسلمان پر ظلم نہیں کرتا اور اسے ظالم کے حوالے نہیں کرتا. یہ حکمت ہے مخلوق کی, مسلمان کی, مکلف کی. وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, تقوی پر اور خیر پر مدد کرو, یہ واجب ہے, اور گناہ پر اور سرکشی پر مدد نہ کرو. قاعدہ ہے فقہ کا الضرر یزال, کہ نقصان اگر کچھ ہے تو اس کو دور کیا جائے گا. یہ فرض عینی بھی ہو سکتا ہے, فرض کفایہ بھی ہو سکتا ہے نقصان کو دور کرنا.
آخری جواب کی طرف چلتے ہیں، مختصر سا رہ گیا ہے۔ اور آج لوگ ہم سے کہہ رہے تھے کہ جب بغداد میں بامبنگ ہو رہی تھی تو غوث پاک کیا کر رہے تھے؟ میں نے ان سے پوچھا کہ جب 360 بت گھر میں جا رہے تھے اللہ کیا کر رہا تھا؟ گھر تو اسی کا ہے۔ بس اللہ میں نے بتایا کہ اللہ سے سوال نہیں ہو سکتا، اس کے افعال کے بارے میں، بندوں کے افعال کے بارے میں سوال ہوگا۔ میں نے بتایا کہ اللہ حکیم ہے، بندے کو یہ صفت نہیں دی جا سکتی جس معنی میں حکیم اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور تیسرا جواب میں نے یہ عرض کیا، اللہ تبارک و تعالی علم رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، خلق کا مالک ہے، تدبیر کا مالک ہے، لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ کیا بندے کے پاس اگر اللہ نے علم دیا ہے، بندے کو اللہ نے قدرت دیا ہے، تو علم اور قدرت رکھنے کے باوجود، علم اور قدرت رکھنے کے باوجود کیا بندے کے لیے یہ جائز ہے کہ کوئی ظلم دیکھے، کوئی مصیبت دیکھے اور روکنے کی طاقت ہو، ازالہ کرنے کی طاقت ہو، پھر بھی نہ کرے؟ اصول یہ کہتا ہے کہ بندے کی حکمت یہ ہے کہ علم اور قدرت اگر ہے تو ازالہ کرے، اللہ کی حکمت یہ ہے کرے نہ کرے، کرے تو بھی اللہ کی حکمت ہے، نہ کرے تو بھی اللہ کی حکمت ہے، لیکن بندے کے لیے حکمت ہے ازالہ کرنا۔ اور ایک جواب اور میں نے دیا تھا کہ یہ جواب تو مشرکین مکہ نے بھی نہیں دیا تھا جو جواب اس نے دیا ہے۔ اور آخری جواب سیرت رسول کی روشنی میں، مکہ میں مسلمان پریشانی میں تھے، رسول گرامی نے کیا ان حالات میں خاتمے کی کوشش نہیں کی؟ مدینہ میں جب بدر کے حالات پیدا ہوئے تو کیا رسول اللہ نے مقابلہ نہیں کیا؟ بدر کا بدلہ لینے کے لیے جب لوگ میدان احد میں آئے تو کیا رسول اللہ خاموش رہے؟ غیظ و غضب کے عالم میں جب سارا عرب ٹوٹ پڑا اور مدینہ کو لوٹ لینے کے در پہ ہو گیا، جنگ احزاب ٹھہر گئی، تو کیا رسول اللہ ٹھہرے رہے، خاموش رہے یا مقابلہ کیا؟ الغرض کون سی وہ گھڑی تھی جب رسول اللہ کو معلوم ہوا کہ امتی پریشان ہیں، فلاں پریشانی میں ہے، فلاں پریشانی درپیش ہے، اور رسول گرامی نے ازالہ کی کوشش نہیں فرمائی۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اب جب تم کہتے ہو کہ غوث پاک علم رکھتے ہیں، غوث پاک قدرت رکھتے ہیں، غوث پاک مدد کرتے ہیں، دور دور ملکوں میں ان کی مدد پہنچتی ہے، لوگ پکارتے ہیں، وہ کشتی کو سنبھال دیتے ہیں، ڈوبتی کشتی نکال دیتے ہیں، ڈوبتے ہوئے کو نکال دیتے ہیں، آگ میں جلتے ہوئے کو بچا دیتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے بڑے سے بڑے معاملے میں وہ دستگیری فرماتے ہیں، وہ غوث اعظم ہیں، ان کے پاس علم ہے، قدرت ہے، تصرف ہے۔ جب یہ سب ہے تب سوال یہ ہے کہ ان پر تو لازم تھا یہ مدد کرنا، اور کہتے ہو خدا بھی نہیں بلکہ اللہ کے ولی ہیں، یعنی خدا نہیں بتاتے، کہتے اللہ کے ولی ہیں، علم بھی رکھتے، قدرت بھی رکھتے، یعنی مکلف ہے۔ بے خدا تو مکلف نہیں ہے، اللہ تو مکلف نہیں ہے، لیکن جو مخلوق ہے، جو انسان ہے، جس کو اللہ کا ولی کہتے ہو، وہ تو مکلف ہے، تو مکلف بھی ہیں، علم بھی رکھتے ہیں، قدرت بھی رکھتے ہیں، تصرف بھی رکھتے ہیں، پھر یہ کیسے جائز ہوا کہ وہ خاموش رہیں؟ بھائی علم اور قدرت کے باوجود مصیبت کو گوارا کرنا یہ خدائی صفت ہے۔ یعنی کوئی جو ہے کسی کو مارے جا رہا ہے، پیٹے جا رہا ہے، قتل کر رہا ہے، گھر جلا رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی حکمت کے تحت کچھ نہیں کر رہا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اس صفت کو تم نے بندے پہ لے جا کے چشمہ کر دیا، گویا تم شیخ عبد القادر جیلانی کو خدا مانتے ہو، کہ جس طریقے سے اللہ کی حکمت کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، اس کی حکمت کے تحت کسی ظالم کو مسلط کر دیتا ہے، آزمائش کے تحت بندے کو پریشان رکھتا ہے، اور وہ اس کی کچھ مصلحت ہوتی ہے، آخرت میں اسے صلہ دینا ہوتا ہے، یا دنیا میں اسے ٹھیک کرنا ہوتا ہے، یا کوئی سزا ہی دینا ہوتا ہے، یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے، یہ اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، بندے کی یہ صفت نہیں ہے کہ علم ہونے کے باوجود، قدرت ہونے کے باوجود مصیبتیں آئے، پریشانیاں آئیں، ظلم ہو، بم گرایا جائے، تحس نحس کیا جائے، لوگوں کو برباد کیا جائے، اور تم کہتے ہو تصرف کی قوت ہے، تم کہتے ہو دستگیری فرماتے ہیں، تم کہتے ہو مدد فرماتے ہیں، دور دور سے مریدوں کی سنتے ہیں، تو پھر مریدوں کی کیوں نہیں سنی؟ سوال یہاں ہوگا، یہ سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے بارے میں یہ بات نہیں ہے، اللہ کے بارے میں تو یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ ایسا کرے، اس پر بھی سوال نہیں ہے، وہ ایسا نہ کرے، اس پر بھی سوال نہیں، مگر بندے کے بارے
में ऐसा कोई नहीं है, कुफरिया अकीदा है, ये शिरकिया है, ये मुशरिकाना तबीयत है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे मुशरिक तबीयत वालों को, मुशरिकाना मिजाज रखने वालों को अल्लाह तबारक व तआला हिदायत अता फरमाए। आमीन। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।